صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ماہ رمضان کے روزے آپ نے رکھے، برکتیں حاصل کی، مگر ایسا نہ ہو کہ ماہ رمضان کے بعد بالکل روزے نہ رکھے۔ یاد رکھیے شوال المکرم میں بھی ہم نے 6 روزے رکھنے ہیں، بہت سارے فضائل ہیں، بڑی پیاری حدیث پاک۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے رمضان کے روزے رکھے اور پھر 6 دن شوال میں رکھے تو گناہوں سے ایسا نکل گیا جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ سبحان اللہ۔ اس بار ہم انشاءاللہ ماہ شوال میں 6 روزے ضرور رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں نفلی روزوں سے بھی پیار عطا فرمائے۔ ماہ رمضان کے روزے رکھے، تراویحاں پڑھی، جنہوں نے عبادتیں کی، ان کے لیے تو انعام کے دن ہیں۔ سبحان اللہ، کتنی شاندار ہماری شریعت ہے جس نے ہمیں عید کے دنوں میں خوشی منانے کا بھی گویا حکم دیا ہے، اور اسے سنت قرار دیا گیا ہے کہ مسلمان خوشی منائیں، معانقہ کریں، مصافحہ کریں، مسکرا کر ملاقاتیں کریں۔ سبحان اللہ، موسٹ فلیکسیبل ریلیجن اگر دنیا میں کوئی ہے تو یقیناً وہ ہمارا مذہب اسلام ہے۔ یعنی کتنی شاندار ہمارے تہوار ہیں جس میں غریبوں کا بھلا بھی ہو جاتا ہے، دوست احباب بھی ایک دوسرے سے مل لیتے ہیں، رشتہ دار ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ تو ہمیں بھی عید کے دنوں میں اپنے دوستوں سے، رشتہ داروں سے ملاقات بھی کرنی ہے، مگر ایک بات یاد رہے، ہمیں گناہوں سے بچنا ہے۔ ماشاءاللہ پچھلے ہی دنوں آپ نے روزے رکھے، نمازیں پڑھی، تراویحاں پڑھی اور گناہوں سے باز رہے۔ تو دیکھیے رمضان ہی کے لیے تو نمازی نہیں تھے نا ہم۔ ہاں، عید میں آپ کھائیں پیئیں، انجوائے کریں شریعت کے تقاضوں کے مطابق، مگر نماز قضا نہ ہو، وہ روٹین باقی رکھنی ہے۔ ہاں، 5 نمازیں پڑھنی ہیں، ظہر نصیب مسجد میں جا کر پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور پھر اسی طرح جس طرح رمضان میں گناہوں سے بچتے رہے، اس طرح ماہ رمضان کے بعد بھی ہمیں گناہوں سے بچنا ہے۔ یہاں میں پہلے تو اختر بھائی آپ کا شکریہ بھی ادا کروں گا، اور یہاں پہ ہمارے اسلامی بھائیوں سے بھی ایک بات عرض کرنا چاہوں گا۔ ایکچولی ایسا لگتا ہے کہ اگر کوئی شخص ماہ رمضان میں جس طرح گناہوں سے بچ کر عبادتوں میں دن گزار رہا تھا، مسجدوں میں وقت گزر رہا تھا، تلاوت میں دن گزر رہا تھا، رائٹ آفٹر رمضان جو یہ 3 دن عید کے ہیں، اگر یہ 3 دن بھی اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لینا، کیونکہ یہ بڑا ایسا لگتا ہے کہ شیطان اٹیک کرتا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں نا کہ 1 مہینہ وہ بن رہا ہے تو اس کو تو بڑا خراب لگ رہا ہوگا کہ یار یہ مسلمانوں نے اتنی عبادتیں کر لی، اتنا اللہ کے قریب پہنچ گئے، تو وہ ڈسٹریکٹ کرتا ہے انہی 3 دنوں میں، کوشش کرتا ہے کہ ان کے پورے مہینے کی جو عبادتیں ہیں انہیں برباد کر دوں، اور ان کی جو نماز کی عادت پڑی ہوئی ہے، جو مسجد کی عادت پڑی ہوئی ہے، جو جس کو کہتے ہیں گھر میں بھی ایک ماحول بن جاتا ہے، بڑا شریفانہ سا ماحول ہوتا ہے، بچے بھی ٹوپی پہن رہے ہیں، گھر والے بھی ہیں، جہاں نماز بچھی ہوئی ہوتی ہے، افطار کی دعائیں، تو یہ چینج کرنا چاہتا ہے، یہ شیطان کی زبردست سازش ہے۔ تو یہاں ناظرین ایک بات یاد رکھیے گا، یہ 3 دن بڑے کروشل ہیں۔ اگر آپ یہ 3 دن نکال گئے نا، جو عید کے 3 دن چھٹی کے دن ہے نا، اگر یہ گناہوں سے آپ مبتلا نہیں ہوئے تو اب پھر لائف آ جائے گی روٹین پر، کوئی آفس چلا جائے گا، کوئی اسکول چلا جائے گا، دن میں کام، رات میں جو ایک مصروفیات ہے زندگی کی شروع ہو جائیں گی، تو وہ جو گناہوں کا بڑا چانس تھا نا وہ آپ سروائیو کر جائیں گے۔ تو یہاں میں ناظرین کو یہ میسج دوں گا، اور ہم اس پر بات بھی کریں گے انشاءاللہ، کہ ہمیں یہ 3 دن کسی طریقے سے یہ پلان کر لینا ہے کہ ہم نے گناہ میں نہیں گزارنے۔ بہت سارے کام ہیں، دیکھیں میں دوبارہ عرض کرتا ہوں، کھانا پینا، دوستوں سے ملنا، خوشی منانا، یہ اسلام میں منع نہیں ہے، بلکہ اس کی اگر اچھی نیت ہے تو ثواب ہے۔ اگر ہم کسی کی دعوت کرتے ہیں تو کھانا کھلانا تو ثواب ہے، آپ کسی کی مہمان نوازی کرتے ہیں وہ ثواب ہے، لیکن باؤنڈری ہے ہم سب کی، ہم گناہ کے ساتھ خوشی کیوں مناتے ہیں؟ یہ ایک بڑا معاملہ ہے، میں چاہوں گا ہم ڈسکس کرتے ہیں اس پر۔ آسان بھائی پہلے آپ سے شروع کرتے ہیں۔ یہ واقعی ایک بڑا مسئلہ ہو گیا ہے مسلمانوں میں کہ جب بھی خوشی منانی ہے، whenever we try to celebrate something، جناب اس میں اللہ کو ناراض کرنا ہے۔ یہ ایک ایسا شیطان کا وار ہے جو لوگ شاید سمجھ نہیں پا رہے۔ کیا فرمائیں گے آپ اس بارے میں؟ حاج صاحب، یہ جو آپ نے ابھی پوائنٹ آؤٹ کیا ہے، اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ جب رمضان آتے ہیں تو شیطان کو قید کر لیا جاتا ہے، تو کیا اس کی ایک وجہ یہ نہیں ہے کہ جیسے ہی رمضان ختم ہوتا ہے وہ شیطان جو آزاد ہوتا ہے اور جو اس نے اپنے بدلے لیتا ہے ہم لوگوں سے، ایسا ہی کہ جس طرح سے ہمیں گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، نیکی کے راستے سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے، تو یہ اس کی ایک وجہ آپ نہیں سمجھتے کہ یہ چیز ایسا ہے؟ ہی دیکھیں، یہی تو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں نا، اور یہ ہم سب نے سمجھنا ہے کہ شیطان جلا بھنا بیٹھا ہوا ہے کہ 1 مہینہ یہ بندے اللہ کے قریب چلے گئے، اب 3 دن میں ان کا جو ہے نا سارا کیا کرایا جو ہے نا اس میں پانی پھیرنا ہے۔ اب عقل مند کون ہے کہ شیطان کی اس وار کو سمجھ لے اور 3 دن کے لیے اپنے آپ کو بچا لے، کیونکہ 3 دن کے بعد وہ پریشر نہیں رہتا برائیوں کا جو ان 3 دنوں میں ہوتا ہے۔ کئی لوگ عید کی نماز کے بعد نماز نہیں پڑھتے، آپ پہلے ہی بریک کر دیا نا، اس نے آپ کی نماز کو سلسلے کو بریک کر دیا جو کنٹینیو تھا پورا مہینہ۔ اچھا، اب معاذ اللہ فلمیں، ڈرامے، گانے، باجے، بے پردگی، بے حیائی، گھومنے پھرنے جا رہے ہیں تو جناب ایسی جگہ جا رہے ہیں جہاں جو منگلنگ ہو رہی ہے اور جس میں بے پردگی ہو رہی ہے، جو پورا رمضان ہم نے نہیں کی۔ تو یہ سمجھنا ہوگا مجھے اور آپ کو۔ تو اب یہاں ایک چھوٹا سا جس کو کہتے ہیں چھپتا ہوا میسج ہے کہ وہ لوگ جب عید کا چاند نظر آتا ہے اور مسجد سے دور ہو جاتے ہیں، نمازوں سے دور ہو جاتے ہیں اور گناہوں کی طرف چلے جاتے ہیں، کیا غیر دانستہ طور پر ہم یہ پیغام تو نہیں دے رہے کہ شیطان جب تک تو بند تھا
ہم اللہ کے بندے تھے, ہم اس کی عبادت کر رہے تھے, اب تو آزاد ہو گیا, اب ہم تیری بات مانیں گے. کتنا رانگ میسج ہے. ارے مرد تو وہ ہوتا ہے جو شیطان کو اب یہ کہے تجھ سے جو ہو سکتا ہے کر لے. جو آپ نے کہا تھا کہ شیطان جو ہے وہ اٹیک کر رہا ہے, تجھ سے جو ہو سکتا ہے کر لے, میں رحمان کا بندہ ہوں, تو بند تھا, میں نے پریکٹس کر لی. ہاں یاد رہے, نیٹ پریکٹس ہوتی ہے, پھر اس کے بعد فائنل مقابلہ ہوتا ہے. یہ پورا مہینہ پریکٹس کی ہم نے مقابلے کی, اور پہلی ہی بال پہ آؤٹ ہو گئے, پہلے ہی دن بولڈ ہو گئے کہ ابھی تو چاند ہی نظر آیا ہے, اور لوگ مسجدوں سے دور چلے گئے. تو آپ سوچیں کہ یہ کیسی پریکٹس تھی, یہ کیسی تیاری تھی. نہیں نہیں, اس بار تمام ناظرین غور کر لیں کہ ہم نے شیطان کی باتوں میں نہیں آنا, ہم نے عید بھی نمازیں پڑھ کے گزارنی ہے, عید میں بھی گناہوں سے بچنا ہے انشاءاللہ. تو یہ انشاءاللہ سب کے لیے میسج ہے. عرفان بھائی آپ سے بات شروع کرتے ہیں, عید کیسے گزارتے ہیں ویسے ماشاءاللہ؟ سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک ماشاءاللہ کہ آپ نے اتنا اچھا پروگرام ارینج کیا. جی. عید کا تو یہ ہوتا ہے کہ سارا سال ایک انتظار ہوتا ہے. اچھا, عید کا ایک خوشی کا دن ہوتا ہے. خاص طور پر چھوٹے بچے ہوتے ہیں, وہ عید کی نماز کی تیاری کرتے ہیں, اور ان کو بہت خوشی ہوتی ہے ماشاءاللہ, کہ عید کی نماز ظاہر سی بات ہے سال میں ایک بار ہی ہوتی دو ہے. بار آتی ہے بقرعید اور دوسری تو سال کے بعد جو آتی ہے, تو اس وجہ سے بچوں میں بھی وہ خوشی ہوتی ہے. اچھا, دوسرا یہ میں کہوں گا کہ عید ایک اتنا خوشی کا دن ہے کہ جتنے بھی کسی سے گلے شکوے ہوں, اس دن انسان ایک مسلمان ایک دوسرے سے گلے مل کر ساری گلے شکوے دور ہو جاتے ہیں, اور محبت بھرا پیغام ہوتا ہے. سارا دن انسان ایک دوسرے سے, مسلمان اپنے گھر والوں سے اس سے ملنا جلنا رہتا ہے, جس کی وجہ سے دل سے کینہ, بغض, حسد یہ سب نکل جاتا ہے. اسلام کا یہ اتنا اچھا یعنی کہ میسج ہے. بلکہ عید کی نماز ہی ایسی ہے کہ نماز پڑھتے ہی فوراً انسان ایک دوسرے سے جب گلے ملتا ہے تو اس وقت ساری یعنی کہ خوشی کا یہ تو عرفان بھائی ایک اور پہلو کی طرف لے گئے. ویسے ناظرین سوچئے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں اگر ایسا ہے تو بہت اچھی بات ہے, تو زبردست ہو گیا نا کہ گلے شکوے دور ہو گئے اور دل صاف ہو گئے. مگر ایسا ہوتا کم ہے, گلے بھی مل رہے ہیں, عید کی مبارکباد بھی دے رہے ہیں, اور دل سے معاف بھی نہیں کر رہے. مزہ تو اس بات میں جو ہمارے عرفان بھائی کہہ رہے ہیں نا کہ بس عید کا دن آ گیا, خوشیوں کا دن آ گیا, کیا دشمنی رکھنی, اب کیا دل میں بات رکھنی, یہ بھی اللہ کا بندہ, میں بھی اللہ کا بندہ, ہو گئی کوئی بات نہیں, دل بڑا کرے, عید مبارک کرے. اب عید مبارک بھی کر رہے ہیں اور دل بھی بھرا ہوا ہے, تو سبحان اللہ, بڑا اچھا ان کی میں تو سمجھتا ہوں ہمیں پوائنٹ ملا ہے کہ آج سارے بھائی یہ نیت کر لیں, خوشی کا موقع ہے نا, معاف کر, دل صاف کر لو یار. میں سمجھتا ہوں عید کی سب سے بڑا تحفہ یا عیدی اگر کسی کو دینی ہے نا, تو سب سے بڑی عیدی یہ ہے کہ آپ سب کو معاف کر دیں. بس جو ہو گیا, دل بڑا کریں. رشتے داروں, اچھا ایسا بھی ہوتا ہے عرفان بھائی, اور ایسا ہو سکتا ہے ابھی بھی کوئی ہمارے ویور سن رہے ہو ہم کو کہ آج عید کا دن ہے مگر فلاں رشتے دار کو فون نہیں کرنا, یا فلاں کے گھر نہیں جانا ہے. نہیں, وہ تو ہمارے ساتھ انہوں نے ایسا کیا تھا, ویسا کیا. یہ کیسی خوشی ہے کہ آپ کسی مسلمان سے دور ہیں. ایسا نہ کریں, دل بڑا کریں, سب کا بھلا, سب کی خیر, کوئی بات معاف کر دیں, تحفہ بھجوا دیں, یا ان کے گھر چلے جائیں, ان کو بھی کہیں آج عید کا دن ہے, میں معاف کر دیں. اللہ کرے کہ یہ خوشیوں کے ساتھ امید بنائیں. اچھا, میں ایک اور بات بھی آپ کے توسط سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. جو معافی کا معاملہ ہے نا, انسان اپنے دماغ میں, ذہن میں, دل میں جو چیزیں بھر کر رکھتا ہے دوسرے کے بارے میں, حسد کر کے یا دوسری چیزیں, وہ اپنے اوپر ہی ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے, بیماری ہو جاتا ہے وہ. تو بہتر یہ ہے کہ اپنے آپ کو, اس کی سب سے بہترین دوا یہی ہے کہ وہ معاف کر دے, دل خالی کر دے, بس ختم کر دے, اس کو معاف کر دے. اس میں آخرت کے لیے بھی اس کے لیے اچھا ہی ہے, اور جو دوسروں کو معاف کرتا ہے اللہ پاک اس کے لیے معاف کرتا ہے. اچھا, بڑی کمال کی بات کی عرفان بھائی, آپ کو تو ہمیں اگلے پروگرام میں بلانا پڑے گا. دیکھیں یہ کئی لوگوں سے کئی باتیں سیکھنے کو ملتی ہے نا, کہ اصل فائدہ تو ہمیں. آصف بھائی کیا کہیں گے آپ, ہم نے کسی سے حسد کیا ہوا ہے نا, ایکچولی ہم نے اپنے اوپر ہی بوجھ لیا ہوا ہے. اس کو تو ٹینشن ہی نہیں ہے, نیند آپ کو نہیں آ رہی, سوچ اس کے بارے میں آپ رہے, دل پہ بوجھ آپ کے کہ یار اس نے ایسے کیوں کہا تھا, وہ اچھا ترقی کر رہا ہے تو پرابلم ہے. تو ٹینشن تو آپ نے اپنے اوپر لی ہوئی ہے, ڈپریشن الگ چل رہا ہے, بیماری الگ چل رہی ہے. تو بھائی اپنے آپ کو بھی فریش کرو, معاف کرو اور انجوائے کرو. کیا کہیں گے, عید کا پیغام کیا دیں گے آپ؟ ٹاپک تو جو اگر معافی کا چل رہا ہے, تو بھائی کی میں نے بات سنی ہے کہ اس سے اچھا تحفہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا کہ دل سے معاف کر دیا جائے, اور دل سے معاف کرنا ہی بنتا ہے. اور آپ نے بھی یہ توجہ میں دلائی ہے کہ آپ واقعی اگر ایسا ہو جائے نا, تو پھر تو مدینہ مدینہ ہو جائے, آسان ہو جائے گا, بہت اچھا ہو جائے گا, معاشرے میں کتنی خوشیاں آ جائیں گی. اچھا, یہاں میں ایک اور بات بھی ناظرین آپ سے کرنا چاہوں گا. میں اور آپ سب کیا چاہتے ہیں, اللہ ہمیں معاف کرے, ہمارے سارے, اچھا ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے بارے یا اللہ میرے صغیرہ بھی گناہ معاف, میرے کبیرہ بھی معاف, میری ہر غلطی معاف کر دے. اچھا ہے بڑی لاجیکلی بات, تھوڑی گہری ہے, سمجھ سنیے گا. میں رب سے یہ چاہ رہا ہوں کہ اے اللہ تو میری ہر غلطی معاف کر دے. سوال یہ, تم نے دوسروں کی غلطیاں معاف کی, ہم کسی کی غلطیاں نہ معاف کریں, اللہ میری غلطیاں معاف کر دے. بھائی پہلے آپ بندوں کو تو معاف کریں نا, اور پھر اللہ سے عرض کریں کہ مولا میں نے بندہ ہو کر تیرے بندوں کو معاف کر. اے اللہ تو کریم ہے نا, تو رحیم ہے, تو آج عید کی خوشیوں میں مجھے بھی معاف کر دے. آپ بلیو کریں, آپ دل بڑا کر لیں, بہت اچھا ہو جائے گا. آصف بھائی ویسے نارملی عید کیسے گزرتی ہے, عید والے دن کیا کیا کرتے ہیں, کچھ بتائیں نا ہمارے ناظرین. سر نارملی بس عید کی جو تیاریاں ہوتی ہیں عموماً, اصل میں عید تو بچوں کی ہوتی ہے, اور بچیاں ماشاءاللہ میرے گھر میں تو بچیاں زیادہ ہیں, تو ماشاءاللہ جو ان کی تیاریاں, کپڑوں کی رات سے ہی تیاریاں ہوتی ہیں. میں نے ایک ذہن اپنے بچوں کو یہ دینے کی کوشش کی ہے جو ہمیں اپنے بڑوں سے سیکھنے کو ملا ہے,
کہ میں اپنے ہر پچھلے کوئی 20 سال سے کنٹینیو میں نے اس پریکٹس کو رکھا ہوا ہے کہ اپنے چھوٹے بچے سے لے کے میرے ماشاءاللہ 7 بچے ہیں، تو چھوٹے سے لے کے بڑے تک کو میں کوشش کرتا ہوں کہ عید والے دن کٹھے سب کو لے کے جاؤں، اور وہ میرا جو ٹور ہوتا ہے صبح 9 بجے نکلتا ہوں اور شام کو 4 یا 5 بجے میں واپس آتا ہوں۔ یہ کہاں جاتے ہیں بھائی ٹور پہ؟ جی اچھا، میرا ماننا ہے کہ میں اپنے بچوں کو جو ہے وہ میری پھوپھیوں سے ملواؤں، اچھا اپنی خالاؤں سے ملواؤں، سب کے گھر جاتے ہیں؟ میں سب کے گھر جاتا ہوں۔ اچھا میں اپنے عید والے دن تو لوگ سو کے گزارتے ہیں۔ نہیں وہ ایک ٹائمنگ سب کے سے ایڈجسٹ کیے ہوئے، میں نے کہ سب کو پتا ہوتا ہے کہ آصف میں آنا ہے، تو نانی حیات تھی ابھی پچھلے دنوں ان کا انتقال ہوا ہے پچھلے مہینے، پہلے سب سے پہلے نانی کے پاس جانا، پھر ماموں ملاقات ہوتی ہے، اور ہم لوگ تو اب دعوتوں میں بھی نہیں جا پا رہے، تو میں نے پھر اپنے بھائی سے کہا کہ یار ابو بھی چلے گئے امی بھی چلی گئی، تو ہمیں ایٹ لیسٹ ددیال اور ننیال کے جو رشتے دار ہیں ان کو سال میں 1-2 بار گھر پہ دعوت پر بلا کر ہمارے کزنس ہم سے ملیں، ہم ان سے ملیں، ہم ان سے بات چیت کریں، اچھا نیکی کی دعوت بھی ہو جائے گی اور صلہ رحمی والا معاملہ بھی ہے، تو اس کو میں نے الحمدللہ وہاں سے لیا، پک کیا۔ ویسے تو ملاقات ہو جاتی تھی لیکن ایک اسپیشلی ایک گیٹ ٹوگیدر 1-2 گھنٹے کا بات چیت ہو رہی ہے، گفتگو ہو رہی ہے، ایک دوسرے کے حال احوال ہو رہے ہیں، اور ہم الحمدللہ نیکی کی دعوت بھی اس کو دے سکتے ہیں، تو بڑا کمال کا چلیں ہمیں چیز ملی کہ رشتے داروں سے مل کر عید گزاریں اور اس سے دل جوئی ہوتی ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے ناظرین، یہاں ایک بات میں کہہ دوں کہ جو شریعت کے تقاضے ہیں رشتے داروں سے ملنے میں، جہاں جہاں پردے کا معاملہ ہے اس کو ضرور آپ ملوز خاطر رکھیں کہ یار سارے رشتے دار ہیں، کوئی بات نہیں، مل کر بیٹھے ہیں، مل کر کھا رہے ہیں، وہ بیریئر رہے گا۔ اس کے علاوہ باقی آپ شریعت کے تقاضوں کے مطابق ضرور ملیں، اور یہ صلہ رحمی کی تو بات ہی زبردست ہے۔ کچھ کہنا چاہیں گے عرفان بھائی؟ جی میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ماشاءاللہ عید کے حوالے سے یہ پروگرام رکھا گیا ہے، امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ بڑا پیارا ذہن دیتے ہیں، جیسا کہ ابھی موضوع بھی چلا تھا کہ عید والے دن جو ہے ہمیں گناہوں سے بچنا ہے اور نیکیوں میں گزارنا ہے۔ الحمدللہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ نے مدنی قافلے کا ذہن دیا ہے۔ یہ بات میری رہ گئی تھی اور یہ بہت زبردست، اچھا اب اس کا جواب مل گیا لوگوں کو۔ کچھ لوگ مجھے کہتے تھے یار پورا مہینہ اعتکاف کیا ہے، یہ 3 دن عید والے تو گھر پہ گزارنے تھے، کہتے 3 دن مدنی قافلے میں جاؤ، اور عید کے مدنی قافلوں پر انفسائز ہے دعوت اسلامی میں، تو کچھ لوگ کہتے تھے یار عید کے دن تو قافلے میں نہ بھیجیں کسی کو۔ یہ امیر علیہ سنت ہے نا، یہ کمال کے ماہر نفسیات، ان کو اتنی باریکیاں پتا ہے کہ یہ 3 دن اگر یہ بندہ گناہ سے بچ گیا نا، یہ یعنی دوسرے لفظوں میں سوچے کہ سیلاب آئے گا، ہمیں پتا ہے گناہوں کا سیلاب آئے گا، اب آپ سیلاب کے راستے سے ہٹ گئے، مسجد میں جا کے بیٹھ گئے 3 دن کے بعد آپ آئے تو سیلاب گزر گیا، اب سب لوگ روٹین پہ، کوئی کاروبار پہ چلا گیا، کوئی نوکری پہ چلا گیا، کوئی اسکول کالج، سب لوگ لائف اسٹائل نارمل ہو گیا، تو وہ سیلاب سے اگر بچنا ہے، اگر تو گھر میں ہیں تو عبادت کا سلسلہ جاری رکھیں، اور سب سے بیسٹ طریقہ جو ہمارے عرفان بھائی نے یاد دلایا، اس لیے شاید بہت سو کو آج جواب مل جائے گا کہ دعوت اسلامی میں کیوں یہ نعرہ لگایا جاتا ہے کہ عید کے 3 دن مدنی قافلے میں گزارے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہی وہ 3 دن ہے جس میں شیطان اپنا جس کو کہتا ہے پورا زور لگا دیتا ہے۔ چلے ناظرین ہماری طرف سے بھی دعوت قبول کر لیں، اگر آج عید کا پہلا دن ہے تو اگلے 3 دن کے لیے آپ مدنی قافلے کی نیت کر لیں، تو انشاءاللہ یہ عید کی ایک اور خوشی کا جو ہے وہ انداز ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ کئی عاشقان رسول 1 ماہ کا اعتکاف بھی کرتے ہیں اور امیر علیہ سنت اور پھر 4 رات سے مدنی قافلے میں سفر بھی سفر کرتے ہیں، کیا بات ہے ماشاءاللہ۔ ہم احمد بھائی سے بات کرتے ہیں۔ احمد بھائی ماشاءاللہ آپ کیسے ویسے نارمل عید بناتے ہیں؟ سب سے پہلے تو ایک دن چاند رات سے ہی جو ہے نا بچے جو بھی ہوتے ہیں نا بہت ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں۔ ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں اور کپڑے پہلے سے ہی جو ہے نا وہ نکال کے رکھتے ہیں اپنے، کہتے ہیں صبح یہ پہننا ہے، اور آپ جیسے عید کی نماز پڑھ کے آئیں گے تو ہم پھر اپنی فیملی سے ملنے کے لیے جائیں گے۔ لیکن عید کی نماز پڑھنے کے بعد میں ایسا سوچتا ہوں کہ پہلے ہمیں قبرستان جانا چاہیے، واہ واہ، جو ہمارے ساتھ نہیں ہیں ان سے پہلے ملاقات کریں، ان کو وہاں پہلے اپنا سلام پیش کیجیے، اور پھر اس کے بعد اپنے جو بڑا پیارا کام ہے، اور یہ اچھا کام ہے عید والے دن قبرستان جانا، اور بڑا جس کو کہتے ہیں نا کہ ہارٹ ٹچنگ جملہ کا ہے کہ وہ جو ہمارے ساتھ نہیں ہیں عید کے دن ان سے ملنے جائیں۔ واقعی میں یہ بات تو یقیناً ہم سے زیادہ کون جانتا ہے کہ جس کے ماں باپ نہیں ہیں وہ عید والے دن کتنا یاد آتے ہیں۔ تو بہرحال ماں باپ کی قدر کرو جن کے پاس ماں باپ ہیں، اور جب وہ چلے جاتے ہیں تو خاص طور پر ان دنوں بڑے یاد آتے ہیں، چاہے وہ رمضان ہو، چاہے وہ عید، چاہے وہ بڑی راتیں ہوں، کیونکہ وہ جو ان کے ساتھ ایک اٹیچمنٹ ہوتی تھی، جو محبتیں ملتی تھیں، جو دعائیں ملتی تھیں، اللہ کریم ہم سب کے ماں باپ کی مغفرت فرمائے۔ اور میں آپ سے بھی کہوں گا کہ جن کے ماں باپ چلے گئے، رشتہ دار چلے گئے، ضرور قبرستان جایا کریں اور ان کے لیے دعائیں بھی کریں، اچھا پھر ان کے لیے ایصال ثواب کا بھی انتظام کریں۔ تو بہت زبردست آپ نے بات کی۔ اللہ اتنی دیر سے ابھی عرفان بھائی نے گلے ملنے کا ذکر کیا، انہوں نے رشتہ داروں سے ملنے کا ذکر کیا، انہوں نے قبرستان جانے کا ذکر کیا، سب کے ماشاءاللہ اپنے اپنے ویوز ہیں اور سب کے اپنے اپنے ایکسپیرینس ہیں۔ میں آپ سے ایک سوال یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے نا ان کی عادت کریمہ کیا تھی؟ عید آپ علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح گزارتے ہیں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبی پاک کی بہت ساری سنتیں
اور پیارے آقا کے طریقے کتابوں میں لکھیں. جیسے عید الفطر ہے تو اس میں یہ ہے کہ کچھ کھا کر یا میٹھا کھا کر عید کے لیے جائیں, پھر تکبیر آہستہ آواز میں پڑھنی ہے, جب بڑی عید کو جاتے ہیں تو بڑی آواز میں تکبیر پڑھنی ہے. پھر نبی پاک کا بھی انداز تھا کہ عید کے لیے جاتے ہوئے ایک راستے سے جاتے, واپسی دوسرے راستے سے تشریف لاتے, تاکہ دنیا کو پتہ چلے, وہاں کے لوگوں کو پتہ چلے کہ مسلمان کتنی بڑی تعداد میں ہیں. پھر اس کے بعد معانقہ کرنا, ملاقات کرنا, لوگوں کو مبارکباد دینا, تو یہ سرکار دو عالم علیہ السلام کا طریقہ. لیکن یہ بات وہی آ جاتی ہے کہ ہماری خوشیاں جو ہے نا, اسی بھائی ایک میرا درد ہے, میں چاہتا ہوں آج اس کو تھوڑا سا ڈسکس کریں مل کر. ہلکی سی بات اس پر ہوئی تھی, تھوڑا اس کو اور ایلوبریٹ کرتے ہیں. یہ پتہ نہیں کیا شیطان نے گیم کی ہے ہمارے ساتھ کہ جب بھی ہم خوشی مناتے ہیں نا, پتہ نہیں کیا خط سوار ہو جاتا ہے کہ اس خوشی میں اللہ کو ناراض کرنے والا کام کہیں نہ کہیں سے ایڈ کر دیتے ہیں. اب عید بڑی انعام کا دن ہے, یعنی اس دن تو مغفرت تقسیم کرنے کے وعدے ہیں, مگر اس دن گانے باجے ناچ گانے, روڈوں پہ آپ دیکھتے ہیں اسپیکر لگ جاتے ہیں, لوگ بے حیائی کی طرف جا رہے ہوتے ہیں, فلموں کی ٹکٹیں بک ہو جاتی ہیں. اچھا عید میں یہ ہوا. اچھا اب آگے چلتے ہیں برتھ ڈے. پہلے تو اولاد کی بڑی تمنا ہے, بڑی دعاؤں سے اولاد ہوئی تو اس کی جو پارٹی کی اس میں کوئی نہ کوئی گانے باجے ناچ گانے ہو گئے. برتھ ڈے ہوئی تو جناب برتھ ڈے کے اندر کوئی نہ کوئی غلط کام کرنا ہے. اچھا جناب شادی ہوئی, اللہ اکبر, پہلے تو ماں باپ کتنی دعائیں کرتے ہیں بچوں کی شادی ہو جائے, اللہ اچھا رشتہ دے دے. جیسے ہی شادی ہوئی تو شادی کے تو اتنے فنکشن اور ایسے سے کام غلط ہونا شروع ہو گئے کہ میں کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ کون سا گناہ ہے جو شادی میں اب نہیں ہو رہا. پھر آگے چلے, نیا گھر اللہ نے دیا نا, نعمت ملی, اس نئے گھر میں دوستوں کو بلانا ہے تو کوئی ایسا کام کرنا ہے جس میں رب ناراض ہو جائے. نیا بزنس شروع کیا, کوئی انوگریشن ہے, چاہے آپ کی جناب پروجیکٹ کی انوگریشن ہے, کوئی آپ کی دکان کی انوگریشن ہے, افتتاح ہے, تو اس میں بھی بعض اوقات ایسے کام ہو رہے ہوتے ہیں جو نہیں ہونے چاہیے. یہ کہاں سے شیطان نے گیم کیا ہے کہ عقل کیا کہتی ہے کہ جب جو مجھے دینے والا ہے اس کا میں تھینکس کہوں گا, اس کا شکریہ ادا کروں گا, نہ کہ اس کو ناراض کروں گا. تو ہم اتنے عجیب ایک دورائے پہ آ کے کھڑے ہو گئے ہیں کہ خوشی اور گناہ یہ ساتھ ملا لیا ہے ہم نے. آج اگر ایک میسج لے لیں نا ناظرین, میں سمجھتا ہوں میرا یہ پروگرام قبول ہو جائے گا, پروگرام وصول ہو جائے گا, کہ آج ایک میسج لے لیں کہ وہ کیسی خوشی ہے کہ میں تو خوش ہو رہا ہوں, میری فیملی خوش ہو رہی ہے, میرے دوست خوش ہو رہے ہیں, اور میرا رب ناراض ہو رہا ہے. مجھے خوشی دینے والا ناراض ہو رہا ہے, باقی ہم انجوائے کر رہے ہیں. یہ کیسی خوشی ہے, مجھے اس کا جواب دے دیں. ایک نیت کر لو, آج میں خوشی آئندہ ایسے مناؤں گا کہ میں بھی خوش, میرے بچے بھی خوش, اور میرا رب بھی راضی. سمپل از دیٹ. اور اس فارمولے میں رانگ کچھ نہیں ہے. اچھا جب اللہ کو راضی کر کے خوشی بنائیں گے نا, شکر کر کے منائیں گے, تو اللہ کیا فرماتا ہے, لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور عطا کروں گا. یعنی اٹ مینز میری خوشیاں ملٹیپلائی ہونا شروع ہو جائیں گی. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ خوشیاں مناتے ہیں, بڑا انجوائے کرتے ہیں, گانے باجے ہلا گلا بے حیائی, تھوڑے دنوں بعد ان کو اس خوشی کو نظر لگ جاتی ہے. شادی کی تو اولاد نہیں ہو رہی, بچی پریشان ہے, یار میں نے اتنا بڑا کروڑوں روپے خرچ کیے تھے اور بچی اپنے گھر میں خوش نہیں. بس تم نے اس شادی میں رب کو کتنا ناراض کیا تھا, تم نے اس کاروبار کے شروع کرنے میں کتنا ہنگامہ ڈھول تماشا کیا تھا, کاروبار بیٹھ گیا. اگر اسی کاروبار میں تم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں, ذکر اذکار کرتے, اللہ رسول کی باتیں کرتے, قرآن خوانی کرتے, غریبوں کی مدد کر دیتے اتنے پیسوں میں. اچھا بھائی اس پہ کچھ بات کریں. مجھے تو ابھی پتا چلا ہے کہ کراچی کی بات ہوئی ہے کہ پچھلے دنوں یہ ٹرینڈ چلا ہے کہ ایک ایک شادی میں ایسے ایسے گلوکار اور ایسے ایسے اداکار بلوائے جا رہے ہیں کہ ایک ایک فنکشن میں ان کو فنکشن پرفارم کرنے کے 1.5 کروڑ روپے دیے جا رہے ہیں.